औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम नफ्सियाती आजमाइशों की इकसाम इस्तेमाल के लिहाज से देखेंगे। इस्तेमाल के लिहाज से जो नफ्सियाती आजमाइशें, इनकी दो इकसाम हैं, एक इनफरादी आजमाइशें और दूसरी ग्रोही आजमाइशें। इनफरादी आजमाइशों को हम इंग्लिश में इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। ये वो आजमाइशें हैं जो एक वक्त पर एक ही फ़र्द पे एडमिनिस्टर की जा सकती हैं, जैसे साइमन बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल है, तो ये एक वक्त में, या ओटस क्विक स्कोरिंग इंटेलिजेंस स्केल है, तो ये एक वक्त में एक फ़र्द पे एडमिनिस्टर किया जाता है। जबकि जो ग्रोही आजमाइश है, उसका इतलाक़ जो है वो एक वक्त में बहुत से लोगों पे किया जा सकता है। ग्रोही जो आजमाइश है, उसकी डेफिनेशन भी हम ये करते हैं कि ये वो आजमाइशें हैं जिनको एक वक्त में बहुत सारे लोगों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास बिठाने के लिए मुनासिब और बासानी जगह दस्तयाब हो, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए टेस्ट की हमारे पास जो हैं बहुत सारे टेस्ट मौजूद हों, हदायत देने के लिए साउंड सिस्टम हो, जवाबी कापियाँ देने और लेने के लिए अमला मौजूद हो, तो ग्रोही टेस्टों का इतलाक़ एक ही वक्त में बहुत से लोगों पे किया जा सकता है। और इसकी मिसाल जो है वो स्कूलों और कॉलेजों में आजकल जो एंट्री टेस्ट लेने शुरू किए हुए हैं, मेडिकल कॉलेज ने जो एंट्री टेस्ट लेना शुरू किया हुआ है, जिसको MD कैट कहते हैं, ये ग्रोही टेस्ट की मिसाल है। साख के लिहाज से जो इनफरादी और ग्रोही टेस्ट हैं, ये एक जैसे नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जो ग्रोही टेस्ट हैं उसमें ज़्यादातर सादा सवाल पूछे जाते हैं, इसमें एग्ज़ामिनर का रोल कम होता है, इसलिए इनको मरूज़ी टेस्ट भी कहते हैं हम। इन टेस्टों के इस्तेमाल से वक्त की बचत होती है और थोड़े वक्त में हम बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हासिल कर लेते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। और कंप्यूटर ने ग्रोही आजमाइशों से नताइज अखज़ करने और भी ज़्यादा आसान कर दिए हैं, लेकिन इसमें फिर भी कुछ खामियां पाई जाती हैं। उन खामियों में क्या है कि सबसे पहले तो जो एनालिस्ट होता है और जो सब्जेक्ट होता है, जो मामूल है जिसके ऊपर टेस्ट एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इनके दरमियान बाहम इत्तेमाद की फ़ज़ा जो है वो कायम नहीं होती, जिसको हम क्या कहते हैं, रेपो बिल्डिंग। जिसकी बायस क्या होता है कि मामूल मुकम्मल तामुन जो है वो करने से कासिर रहता है। जबकि इसकी दूसरी जो खामी है वो ये है कि आजमाइश में मामूल की दिलचस्पी को बेदार करना मुमकिन नहीं होता। मतलब जब इंडिविजुअल टेस्ट हम ले रहे होते हैं तो उसमें तो पर्सन टू पर्सन होता है ना, तो एनालिस्ट जो है वो उसको जो है इंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसको समझा सकता है। लेकिन इसमें जो है हम अगर फ़र्द का इंटरेस्ट नहीं है आजमाइश में, तो हम उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करवा सकते, एनालिस्ट उसका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट नहीं करवा सकता। दूसरा ये है, तीसरी बात ये है कि मामूल की वक्ती जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रख के टेस्ट नहीं बनाया जाता कि उसकी तबीयत नासाज तो नहीं है, वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है, उसके सर में दर्द तो नहीं है, उसकी जो है वो किसी जज्बाती परेशानी का शिकार तो नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। फिर ये है कि ऐसे लोग जो पहली दफ़ा आजमाइश में शरीक हों, उन्हें जो है ये टेस्ट करते हुए कुछ मुश्किल पेश आती है। जज्बाती तौर पर जल्द मुश्तिल होने वाले अफराद ग्रोही टेस्टों में बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। अब इनफरादी आजमाइशें अपनी जगह कुछ खामियां रखती हैं। मिसाल के तौर पे एक इनफरादी आजमाइश की एक खामी तो ये है कि एक फ़र्द से हासिल होने वाली मालूमात में बहुत सारा टाइम लग जाता है, और जो है फिर सैंपल भी अफराद का अगर बड़ा हो तो फिर मालूमात के हसूल में और भी वक्त का ज़िया होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ जो है मतलब इनफरादी टेस्टों में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है मालूमात हासिल करने पे, इसके अलावा ये है कि जब हमने स्कोरिंग करनी होती है, नताइज अखज़ करने होते हैं, तो उसके लिए भी जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है। और जो है मतलब इतने माहिरीन की अवेलेबिलिटी जो उनसी है वो क्या हो जाती है, एक मुश्किल काम हो जाती है। लेकिन जो है ये दोनों टेस्ट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं मकासद को मद्देनज़र रख कर। जहाँ पे इनफरादी टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है वहाँ पे इनफरादी टेस्ट या आजमाइशें इस्तेमाल की जाती हैं, और जहाँ पे ग्रोही टेस्ट जो है वो बेहतर होता है वहाँ पे हम ग्रोही टेस्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस मकसद के लिए जो टेस्ट बेहतर रहता है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
اب آگے آ جاتا ہے کہ ساخت کے حوالے سے نفسیاتی آزمائشوں کی اقسام۔ ساخت کے حوالے سے یا اسٹرکچر کے حوالے سے نفسیاتی آزمائشوں کی دو اقسام ہیں، جن میں جو ہے لفظی آزمائشیں آتی ہیں جن کو وربل ٹیسٹ کہا جاتا ہے، اور دوسرے جو ہے کارکردگی کی آزمائشیں یا پرفارمنس ٹیسٹ آتے ہیں۔ لفظی آزمائشیں جو ہیں ان کو کاغذ قلم کی آزمائشیں بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ جو آزمائشیں ہیں اس میں مواد، الفاظ، بیانات اور فقرات وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ جو لفظی آزمائشیں ہیں یہ انفرادی اور گروہی دونوں صورتوں میں استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ کارکردگی کی آزمائشوں میں الفاظ، بیانات اور فقرات کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ان میں کیا ہوتا ہے، تصاویر، علامتیں اور نمونے اور بلاک ڈیزائنز کی شکل میں ہم مواد کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ عموماً جو ہے ایسے لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کے جو بیہیویئرل سیمپلز ہیں، ان کے کرداری نمونوں کی جانچ کے لیے جو ہے ہم کارکردگی کی آزمائشیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ انفرادی طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں اور گروہی طور پہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ جو انفرادی اور گروہی آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کا اطلاق دوسری جنگ عظیم میں شروع ہوا، جب مسلح افواج میں بھرتی کرنے کے لیے جو ہے مسلح افواج میں بھرتی کرنے کے لیے جو ہے ضرورت پیش آئی، تو ایسے پیمانے تلاش کرنے شروع کیے گئے جس کے ذریعے سے ایسے افراد جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی صلاحیتوں کی جانچ کی جا سکے، اور ایک وقت میں بہت سارے لوگوں سے جو ہے آزمائش کو ایڈمنسٹر کر کے معلومات حاصل کی جا سکیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے جو صلاحیتیں لوگوں کی ہوں ان کے مطابق ان کی بھرتی کی جا سکے۔ اس کے لیے ماہرین نے گروہی اور کارکردگی کی آزمائشیں جو ان سے وہ متعارف کروائیں، اور آج کل بھی ہم ان آزمائشوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت جو آزمائشیں فوج میں بھرتی کے لیے متعارف کروائی گئی تھیں اس میں آرمی الفا ٹیسٹ تھا اور آرمی بیٹا ٹیسٹ تھا۔ آرمی الفا ٹیسٹ جو ہیں یہ لفظی آزمائشوں پر مبنی ٹیسٹ تھا، اور اس میں یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جو ہے نا جانچ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ آرمی بیٹا ٹیسٹ جو ہے یہ کم تعلیم یافتہ لوگوں کی صلاحیتوں کو جاننے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس میں جو ہے لفظی آزمائشوں کی بجائے جو پرفارمنس ٹیسٹ تھے ان پہ یہ آزمائش مبنی تھی۔ آرمی جنرل کلاسیفیکیشن ٹیسٹ جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو جانچا جاتا ہے، اور پھر جو ہے مختلف شعبوں میں جن شعبوں میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں وہاں پہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ٹیسٹ نہ صرف یہ ہے کہ آرمی والے استعمال کر رہے ہیں، آج کل تعلیم، صنعت اور پیشہ ورانہ رہنمائی میں بھی اس طریقے کے ٹیسٹ بہت سارے استعمال ہو رہے ہیں، جس میں لوگوں کی جو ہیں وہ صلاحیتوں کو مختلف ٹیسٹوں کی مدد سے جانچ کے پھر اس کے مطابق ان کو جو ہے پروفیشن کے اختیار کرنے میں مدد کی جاتی ہے ان کی۔ نفسیاتی آزمائشوں کی ایک اور تقسیم جو کی گئی ہے وہ ان کے ساخت اور سکورز کی وضاحت کے حوالے سے سپیڈ ٹیسٹ اور پاور ٹیسٹ بنائے گئے ہیں۔ سپیڈ ٹیسٹ کس کو کہتے ہیں کہ جس میں فرد کی کارکردگی کا انحصار اس کی چستی اور پھرتی پہ ہوتا ہے، اور اس میں نتائج کا فرق فرد کی پھرتی میں فرق کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ فرد کی کارکردگی کا جائزہ اس کی تیزی سے کام کرنے کی صلاحیت سے لیا جاتا ہے۔ ان آزمائشوں میں جو سوالات شامل ہوتے ہیں ان کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، لو ہوتا ہے، اور اس میں ایسے سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں جو انتہائی آسان ہوتے ہیں مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں مکمل کرنے کے لیے وقت جو ہے نا اس حساب سے کم دیا جاتا ہے، اس لیے فرد کی کارکردگی کا انحصار فرد کے کام کی سپیڈ پہ ہوتا ہے۔ جبکہ پاور ٹیسٹ ایسے ٹیسٹوں کو کہا جاتا ہے جن میں معمول کو آزمائش کی تکمیل کے لیے مناسب وقت دیا جاتا ہے، مگر آزمائش میں موجود بیانات اور سوالات اتنے مشکل رکھے جاتے ہیں کہ معمول وقت کے باوجود جو ہے ان میں مکمل جو ہے سکور حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ دونوں طرح کی جو یہ آزمائشیں ہیں ان کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ معمول کو پرفیکٹ سکور حاصل کرنے سے روکا جائے۔ اصل میں یہ آزمائشیں فرد کی صلاحیت کی آخری حد معلوم کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ فرد مقررہ وقت میں کتنے اور کس قدر مشکل سوال حل کر سکتا ہے۔
بہت سی آزمائشوں میں دونوں قسم کے خصائص یعنی بہت سارے جو ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ایسے ہیں جن میں پاور ٹیسٹ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور سپیڈ ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ جو ہے ڈفرینشیل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے تو اس میں 6 جو اس کے سب ٹیسٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ پاور ٹیسٹ ہیں. جبکہ جو کلیریکل سپیڈ والا ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک سپیڈ ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ بیٹریز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں کہ مختلف قابلیتوں کی پیمائش کرنے کے لیے بنائی جانے والی آزمائشوں کا جو مجموعہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹیسٹ بیٹریز. کسی بھی ٹیسٹ بیٹری میں آزمائشوں کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر ٹیسٹ بیٹری میں ایک خاص تعداد میں جو ہے وہ سب ٹیسٹ استعمال کیے جائیں گے، بلکہ ان کی تعداد کم اور زیادہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ جو DAT ہے، ڈفرینشیل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، اس میں جو ہے سب ٹیسٹس کی تعداد کیا ہے؟ یہ ایک ٹیسٹ بیٹری ہے اور اس میں سب ٹیسٹ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. یہ جو ٹیسٹ بیٹری ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فرد میں پائے جانے والی خصائص اور صلاحیتوں کی بیک وقت جو ہے تشخیص کی جا سکے اور ان کا آپس میں موازنہ کیا جا سکے. یہ جو DAT ہے یہ 1947 میں بنائی گئی تھی اور 1982 میں اور 84 میں اس پہ نظر ثانی کی گئی. اس کی مدد سے ہم تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں.